انگریز کے دور میں گھوڑے پولیس کی ٹرانسپورٹ ہوتی تھی۔ سرکاری گھوڑا اس زمانے میں بہت قیمتی ہوتا تھا۔ اس کی چوری کا مطلب جہاز کی چوری ہوتی تھی، چنانچہ حکومت سرکاری گھوڑوں کے معاملے میں بڑی حساس ہوتی تھی۔ اس زمانے میں کوئی تھانے دار علاقے کے گشت پر نکلا، راستے میں رات پڑ گئی، وہ نمبردار کا مہمان بن گیا۔ نمبردار کے 6 بیٹے تھے، وہ کھیتی باڑی اور پہلوانی کرتے تھے۔ تھانے دار نے اپنا گھوڑا ان کے حوالے کیا اور تاکید کی، یہ سرکاری گھوڑا ہے، اس کی خصوصی حفاظت کرنا، یہ کہیں چوری نہ ہو جائے۔ نمبردار تھانے دار کے سامنے کھڑا ہوا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا، جناب آپ فکر نہ کریں، میرے 6 پہلوان بیٹے ہیں، ہم علاقے کے نمبردار ہیں، اگر ہمارے استبل سے گھوڑا کھل گیا تو فٹے منہ ہو ہم پر۔ فٹے منہ اس زمانے میں مردانگی کی انتہائی توہین ہوتی تھی۔ تھانے دار مطمئن ہو کر سو گیا۔ سردیوں کی رات تھی، صبح فجر کے وقت تھانے دار کا دروازہ بجنے لگا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا، دروازہ کھولا تو نمبردار اپنے 6 بیٹوں کے ساتھ باہر کھڑا تھا۔ تھانے دار نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ نمبردار شرمندہ سی آواز میں بولا، جناب ہم نے بڑی حفاظت کی مگر آپ کا گھوڑا کھل گیا ہے، آپ اب مہربانی فرما کر ہمیں جلدی سے فٹے منہ کہہ دیں، ہم نے کھیتوں کو پانی دینے جانا ہے۔ میرا خیال تھا یہ دور ختم ہو چکا ہے، لیکن پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور نئے آئی جی انعام غنی نے ایک بار پھر وہ زمانہ یاد کرا دیا۔ 9 ستمبر کو لاہور سیالکوٹ کا ثانیہ پیش آیا۔ 2 ڈاکوؤں نے بچوں کے سامنے ماں سے زیادتی کی۔ واقعے نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا، دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی بھی ہوئی۔ پنجاب حکومت نے 2 دن بعد کمال کر دیا۔ حکومت کی طرف سے پہلے مجرموں کی نشاندہی کی خبر چلی اور پھر پریس کانفرنس کا اعلان کر دیا گیا۔ پورا ملک ٹیلی ویژن سکرینوں کے سامنے بیٹھ گیا۔ پریس کانفرنس شروع ہوئی تو قوم نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، وزیر قانون راجہ بشارت، وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان اور پھر آئی جی پنجاب انعام غنی کا دیدار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے اپنا بیان پڑھا اور پھر آئی جی نے پنجاب پولیس کی کارکردگی گنوانا شروع کر دی۔ پولیس کی کتنی ٹیمیں بنیں، کتنی بھاگ دوڑ کی گئی اور آخر میں بتایا خاتون کے جسم سے ملنے والا ڈی این اے ملزم عابد علی کے ڈی این اے سے میچ کر گیا ہے۔ یہ بہاول نگر کی تحصیل فورٹ عباس کا رہنے والا ہے۔ 2013 میں اس نے ماں بیٹی دونوں کے ساتھ زیادتی کی تھی اور اس وقت اس کا ڈی این اے لیا گیا تھا۔ آئی جی پنجاب نے بتایا ملزم کے ساتھ وقار الحسن کی نشاندہی بھی ہو گئی ہے۔ آئی جی نے اس کے بعد یہ بتا کر پوری قوم کو حیران کر دیا، پولیس نے جب قلعہ ستارہ شیخوپورہ میں ملزم عابد علی کے گھر پر چھاپا مارا تو وہ گاڑی دیکھ کر اپنی بیوی کے ساتھ پیدل فرار ہو گیا۔ یہ سن کر پوری قوم سکتے میں چلی گئی۔ یعنی آپ پولیس کی کارکردگی ملاحظہ کیجئے، ڈی این اے پنجاب فرانزک لیب نے میچ کیا، یعنی اگر لیب میں مجرموں کے ڈی این اے کا ریکارڈ نہ ہوتا تو پولیس کبھی عابد علی تک نہ پہنچ پاتی۔ شناختی کارڈ، گھر کا ایڈریس اور موبائل سمز نادرہ کے ریکارڈ سے نکلی اور ملزموں کی لوکیشنز اور کال کا ڈیٹا موبائل فون کمپنیوں نے فراہم کیا، لیکن جب گرفتاری کی باری آئی تو ملزم بیوی کے ساتھ پیدل فرار ہو گیا اور آئی جی اور وزیر اعلیٰ بڑے فخر سے اپنی اس ناکامی کو کامیابی بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ واہ کیا بات ہے! آپ اس سے بھی اگلی نالائکی ملاحظہ کیجئے، پولیس نے وزیر اعلیٰ کی منظوری سے وقار الحسن کو شریک ملزم بھی ڈکلیئر کر دیا اور پورے میڈیا میں اس کی تصویر بھی نشر کر دی، اشتہار تک چھپ گئے۔ پولیس نے اس کے گھر چھاپا مار کر اس کے آدھے خاندان کو پھینٹا بھی لگا دیا اور اس کی ہمشیرہ کو بھی اٹھا کر تھانے لے گئے اور وقار الحسن نے اگلے دن خود گرفتاری دے دی اور بتایا، میرے سالے عباس نے میرے شناختی کارڈ پر سم لے رکھی تھی اور وہ عابد کے ساتھ مل کر وارداتیں کرتا تھا، میں بے گناہ ہوں۔ اور اگلے دن عباس نے بھی سرنڈر کر دیا، لیکن مجرم عباس بھی نہ نکلا، شفقت نکل آیا۔ یعنی آپ کمال ملاحظہ کیجئے، پولیس نے صرف عابد کے کال ڈیٹا سے وقار الحسن کو مجرم بنا دیا تھا، کسی میں اتنی عقل یا سمجھ بوجھ نہیں تھی، وہ کال ڈیٹا کا تجزیہ ہی کر لیتا، وہ یہ کنفرم کر لیتا کیا واقعی یہ فون وقار الحسن استعمال کر رہا ہے۔ ملک میں اس وقت بھی لاکھوں سمیں دوسروں کے شناختی کارڈ پر ہوں گی، کیا اس کا یہ مطلب ہے آپ شناختی کارڈ اٹھائیں اور اس شخص کو مجرم ڈکلیئر کر دیں؟ کیا ریاستیں اور حکومتیں اس طرح آپریٹ ہوتی ہیں؟ اور آپ حماقت کی انتہا ملاحظہ کیجئے، پولیس کی اس ناکامی کا اعتراف آئی جی وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں پریس کانفرنس میں کر رہا ہے اور وزراء ایک دوسرے کو مبارکبادیں پیش کر رہے ہیں۔ ملک میں یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ لاہور کے اعلیٰ ترین افسر سی سی پی او شیخ عمر کا بیان ٹاپ ٹرینڈ کو بھی کراس کر چکا ہے۔ شیخ صاحب نے فرما دیا تھا خاتون کو رات 12:30 بجے اکیلے گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی، اس نے موٹر وے کا راستہ کیوں چنا اور اس نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے پیٹرول چیک کیوں نہیں کیا؟ یہ بیان ناقابل برداشت تھا۔
عوام کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا تو مشیر داخلہ شہزاد اکبر CCPO کی مدد کے لیے لاہور پہنچ گئے اور عمر شیخ کو ساتھ کھڑا کر کے فرما دیا ان کا بیان کا غلط مطلب لیا گیا، جناب صحیح مطلب کیا تھا اب خود وضاحت فرما دیں۔ عمر شیخ میرے دوست ہیں، یہ متعدد مرتبہ میرے پاس بھی تشریف لا چکے ہیں، سیلف میڈ ہیں، دلیر ہیں اور پولیس کے اندر پولیس میں ماشاء اللہ لگانا چاہتے ہیں، لیکن ان کا یہ بیان ناقابل فہم تھا۔ پورا ملک سوگوار ہے، لوگ شرمندہ پھر رہے ہیں اور آپ نے خاتون کو خود بھی سوچنا چاہیے تھا، جیسا بیان داغ دیا یہ درست ہے، یہ ملک خواتین اور بچوں کے لیے محفوظ نہیں۔ امریکی خاتون سنتھیا رچی کا کیس اس وقت بھی چل رہا ہے، اس نے سرعام الزام لگا دیا، اسے ایوان صدر میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے ہراساں کیا اور سابق وزیر داخلہ رحمان ملک نے اپنی سرکاری رہائش گاہ میں اسے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس نے اس کی خوفناک تفصیل بھی بیان کی۔ سنتھیا رچی ہر دوسرے دن وکلاء کے درمیان کھڑی ہو کر تصاویر بنواتی ہیں۔ کراچی کی پولیس انسپکٹر غزالہ تک نے اپنے پولیس کولیگز پر جنسی ہراسانی کا الزام لگا دیا اور اسلام آباد کی سڑکوں پر سائیکل چلانے والی خاتون سمر خان کے ساتھ بھی کیا ہوا؟ ہمارے اخبارات اور ٹیلی ویژن چینلز پر روز جنسی ہراسیت، زیادتی اور ریپ کی خبریں نشر ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں پولیس متاثرین کو یہ کہنا شروع کر دے آپ کو بھی رات کو باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ ہم اگر اس معاشرے کو واقعی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں لوگوں کے حقوق کو ہر صورت محفوظ بنانا ہوگا، پھر دن ہو یا رات ہو ملک کے ہر شہری کو آزادانہ گھومنے کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن اگر پولیس چیف ہی مظلوموں کو یہ کہنا شروع کر دے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے پھر عدالتیں بچتی ہیں اور یہ صورتحال اگر اسی طرح جاری رہی تو پھر کسی نہ کسی دن جج حضرات بھی مدعی کو کہہ دیں گے آپ کو اپنے گھر میں قیمتی چیزیں رکھنے کی کیا ضرورت تھی، آپ نہیں جانتے ملک میں کتنی چوریاں ہو رہی ہیں، یا پھر یہ مقتول کی ماں کو یہ کہہ دیں گے آپ کو ملکی حالات کا علم تھا، آپ نے اس کے باوجود بچہ بھی پیدا کر دیا اور اسے جوان بھی کر دیا، چنانچہ اصل مجرم آپ ہیں، کیوں نہ آپ کو پھانسی دے دی جائے۔ اور یہ سن کر جب لوگ شور کریں تو وزیر اعظم فرما دیں کیا ہوا جج صاحب، ٹھیک ہی تو فرما رہے ہیں، یہ خاتون اگر بچہ پیدا نہ کرتی تو یہ آج قتل نہ ہوتا۔ کیا ہم ملک کو وہاں تک لے جانا چاہتے ہیں؟ میں واپس وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور IG پنجاب انعام غنی کی طرف آتا ہوں۔ ہماری نظر میں اگر ملزم کا پیدل بھاگ جانا بھی کارنامہ ہے، ہم اگر اس پر بھی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں یہ ڈکلیئر کر دینا چاہیے ملزم بزدل تھا، وہ عام گاڑی میں سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد کو دیکھ کر بھاگ گیا اور پولیس بہادر اور چالاک تھی، یہ اسے روک نہیں سکی، یہ انتہائی ذہین بھی تھی اور اس نے وقار الحسن کو مجرم بھی ڈکلیئر کر دیا، لہٰذا ہم پولیس کو اعلیٰ ترین اعزاز سے نواز رہے ہیں۔ اگر یہ کارکردگی ہے تو کیا پھر اگلی بار وزیر اعلیٰ یہ اعلان کریں گے پولیس 3 دن کی بھاگ دوڑ کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے خاتون کی آبرو ریزی کسی مرد نے کی تھی، یا پھر ہم پریس کانفرنس بلا کر قوم کو یہ بتائیں گے آپ اگر خاتون ہیں تو پھر ذہنی طور پر تیار رہیں، آپ کے ساتھ بھی کبھی نہ کبھی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ یہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں اور یہ روز چاند چڑھا کر تھک بھی نہیں رہے؟ اور کیا ہمارے فٹے منہ کا وقت اب بھی نہیں آیا؟ چنانچہ آپ کی مہربانی آپ ہمیں جلدی فٹے منہ کہیں تاکہ ہم کام دھندا کر سکیں، ہم کم از کم روزانہ کی اس بک سے تو نکل سکیں۔